الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وأيضا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام و ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستوں اور میری امت کی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، آپ تمام کے سامنے قرآن مجید کی دو مختلف آیتیں پڑھ کر میں نے سنائی۔ پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور دیگر عام مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں کے اوپر چادروں کا حصہ لٹکا لیجئے اور قریب کر لیا کریں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اس سے جلد پہچان لی جایا کریں گی تو ان کو ایذا نہ دی جائے گی۔ یہ آیت کریمہ کا ایک ترجمہ ہے، اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات سماعت کر لیں۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں ہو، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، تو تم نامحرم مردوں سے بولنے میں جبکہ ضرورتاً بولنا پڑے نزاکت مت کرو، کیونکہ اس سے ایسے شخص کو میلان طبی ہو جائے گا جس کے دل میں روگ ہے، فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، جس کے دل میں روگ ہو، بلکہ تم قاعدے کے موافق بات کرو جسے پاک باز عورتیں اختیار کرتی ہیں، اور تم اپنے گھروں میں ہی رہو اور زمانے قدیم کی جہالت کے موافق بے پردہ ہو کر مت پھرو۔ معزز سامعین کرام اور امت کی ماؤں بہنوں، یہ دو آیت کریمہ ہیں جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ترجمہ تو آپ سماعت کر چکے ہیں۔ جیسا کہ زمانے نبوت میں منافقوں کا یہ رواج تھا، اور جب صحابیات مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو اوباش قسم کے
کافر اور اوباش قسم کے لوگ اس وقت بھی عورتوں پر طعنے کستے تھے اور ان کو چھیڑا کرتے تھے۔ جیسی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد مسلمانوں نے ان سے پوچھا اور کہا کہ تم ان عورتوں سے جو مدینہ منورہ کے اندر رہنے والی ہیں، جب یہ آیا جایا کرتی ہیں تو ان کو تم لوگ چھیڑ چھاڑ کرتے ہو۔ تو منافقوں نے جواب دیا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس کے اندر آزاد کون ہے اور باندی کون ہے۔ اس وقت میں باندیوں کا رواج تھا، جو کام کرنے والی آج کل جو جیسی عورتیں ہوتی ہیں باندی، تو باندی اور غلام جو ہوتے تھے اس وقت میں، تو باندی عورتیں جو ہوتی تھیں اور آزاد عورتیں الگ ہوتی تھیں، تو ان کے درمیان میں کوئی پہچان نہیں ہوتی تھی۔ تو پھر اس کے بعد قرآن نے یہ حکم دیا کہ جو آزاد عورتیں جتنی بھی ہیں باندیوں کو چھوڑ کر، وہ اپنے چہروں پر چادر کو لمبا لٹکائیں، تاکہ یہ جو منافقین ہیں، جو کفار ہیں، جو شرارت پسند جو ٹولہ ہے، وہ سمجھ جائے کہ عورت آزاد عورت ہے اور اس کو اپنی عزت، عفت اور اپنی آزادی اس کو بے حد پسند ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان منافقوں کو یہ بہانہ نہ ملے، ان شر پسندوں کو یہ بہانہ نہ ملے کہ ہم ان دونوں کے درمیان میں آزاد عورت کون ہے اور اسی طریقے سے باندی کون ہے ہم یہ نہیں پہچان سکے، یہ کوئی عذر نہ رہے۔ اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، جو آیت کریمہ تھوڑی طویل ہے، اس کے اندر صاف صاف کہا گیا نبی کی عورتوں کو، نبی کی بیویوں کو صاف مخاطب کر کے اس قرآن مجید میں کہا گیا کہ تم عام عورتوں کی طریقے سے نہیں ہو، عام عورتوں کی طرح نہ ہو، بلکہ تمہارا بڑا اونچا مقام ہے، تو تم بھی اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نبیوں کی بیوی ہے تو تم کو تقوی اختیار نہیں کرنا ہے، اللہ سے نہیں ڈرنا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے زیادہ تم کو اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب کبھی تم کو بولنے کا موقع ملے کسی اجنبی مرد کے سامنے یا اجنبی مرد سے جب بولنے کا وقت آئے تو تم لوگ اس کو بالکل نرم آواز سے مت کہو، اس لیے کہ اگر عورت نرم آواز سے بات کرے گی تو جن کے دلوں کے اندر روگ ہوگا تو پھر وہ الگ سمجھ بیٹھیں گے اور ان کے دلوں کے اندر شیطانی جذبات بھڑکیں گے۔ تو اس لیے یہیں سے قرآن مجید اس کی کاٹ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، بیماری ہے، مرض ہے، شہوت کا ہے، اور اسی طریقے سے غلط ارادوں کا جو ان کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر جو بھوت ہے، اس کو اتارنے کے لیے کہا گیا کہ جب کبھی تم کو بات کرنے کی ضرورت پڑے تو سختی سے بات کریں، ان سے سختی کے ساتھ بات کریں، تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہ عورت بالکل الگ ہے اور اپنی آزادی، اپنی عزت، اپنی عفت ان کو بہت زیادہ پیاری ہے۔ اور پھر آگے یہ فرمایا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم گھروں کے اندر بیٹھی رہو، اور وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اپنے زیب و زینت کو جیسے زمانے جاہلیت کے اندر اسلام آنے سے پہلے جس طریقے سے ظاہر کرتی پھرا کرتی تھی، اس طریقے سے اب اجازت نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، یہاں پہ مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ جو امت کی مائیں ہیں، جو نبیوں کی بیویاں ہیں، ان کو جب یہ کہا گیا تو عام مومنین کی عورتیں، عام عورتیں جو ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، یہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کے زیادہ مستحق ہیں، جیسا کہ آج کل کا دور چل رہا ہے۔ تو اس کے اندر تو ہم کو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ میں بتلاتے چلوں، قرآن اور و سنت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو قرآن کی آیتیں ہیں، جو سورہ نور کے اندر بھی آیتیں ہیں پردے کے متعلق، اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں جس کے اندر پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، اجنبی مردوں سے الگ تھلگ رہنے کے لیے کہا گیا، اور پھر پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
اسی لیے فرمایا گیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ اللہ کے نبی آپ کو دے دیں اس کو پکڑ لو، اور جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے رک جائے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، اور جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے رک جائے۔ اب مسلمان وہ نہیں ہو سکتا جو قرآن کا انکار کرے، ان آیتوں کا انکار کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرے، جو صاف صاف کہا گیا ہے، جو صاف صاف بتلایا گیا ہے کہ پردہ کرنا بہت ہی ضروری ہے، لازمی ہے، واجب ہے۔ اور پاک بیویاں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ہے، جن کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی تم بات کرو تو اس طریقے سے بات کرو، اور ان کو یہ سکھلایا گیا کہ پردہ کس طریقے سے کرنا ہے، اپنے چہرے کو بھی چھپاؤ، اپنے چہرے کے اوپر کپڑا، جو چادریں ہیں تمہاری ان کو تھوڑا لمبا کر لیجئے، تاکہ منافقین کو اور جو شریر جو ٹولہ ہے، شرارت پسند جو ٹولہ ہے، ان کو یہ موقع نہ ملے، عورتوں کو دیکھا جائے اور پھر ان کو چھیڑا جائے، پھر تانے کسے جائیں۔ اور اسی طریقے سے اب جب پردے کی بات آتی ہے تو بہت سارے مرد اور بہت سارے عورتیں بہانہ بناتی ہیں۔ اب بہانہ یہ ہے کہ بھئی جب ہم پردہ کرتے ہیں تو اب اس کے اندر ہم کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے دل گھبراتا ہے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اور پوچھنا چاہتا ہوں، جب خبر میں رکھی جاؤ گی، چاہے کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، بہت ہی نازک وقت ہوتا ہے اور چھوٹا سا ایک گڑھا ہوتا ہے، اس کے اندر جب ڈال دیا جاتا ہے تو اس وقت وہاں کی گرمی جب ہوگی تو پھر لازم چیز ہے وہاں پہ بھی دل گھبرائے گا، مگر وہاں پہ کسی کو چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ اب جیسے کہ آج کل عموماً عورتیں کہتی ہیں کہ نہیں بھائی چہرہ کھلا رکھنا چاہیے، اگر جیسے ہی ہم لوگ برقع تو پہن لیتے ہیں، مگر جیسے ہی نقاب ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں سانس کی تکلیف ہے، تھوڑا گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو اب کرونا کے حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اب کرونا کے اندر ماشاءاللہ جو بے پردہ تھی عورتیں آج ماشاءاللہ چشمہ بھی لگا رہی ہیں، تاکہ آنکھوں کے ذریعے یہ جو وائرس ہے داخل نہ ہو۔ بہت اچھی بات ہے، آپ احتیاط کیجئے، مگر بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جن کو پہلے سانس کی تکلیف ہوا کرتی تھی، جن کا دل گھبراتا تھا، جن کے دل بے چین ہو جاتے تھے اس پردے کی وجہ سے، اپنا چہرہ چھپانے کی وجہ سے، آج وہ تمام خواتین ماشاءاللہ N95 استعمال کر رہے ہیں۔ کیا ہے جو آج کل ماسک لگا رہے ہیں، ماسک N95 اچھے سے اچھا ہو، اور پھر کچھ وائرس وغیرہ ہمارے ناک میں داخل نہ ہو، ہمارے چہرے کو نہ لگ جائے۔ اللہ سے ڈرنا ہے۔ جو کام علماء مفتیان کرام آج تک بولتے رہے تھک گئے، مگر نہ مردوں کی عقلوں پر جوں رینگی اور نہ عورتوں پر کہ بھئی پردہ کرنا ہے۔ اب مرد بھی آگے ہیں، عورتیں بھی آگے ہیں، فیشنیبل زمانہ چل رہا ہے، تو اس طریقے سے اللہ نے ان کا انتظام کر دیا ہے کہ اب ڈرتے ہوئے ماسک لگا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے۔ جو میری مائیں، بہنیں، میری بیویاں، یہ جتنے بھی بچیاں، یہ جتنی امت کی مائیں ہیں، یہ جو پردہ کرتی ہیں، سلام ہو ان پر، سلام ہو قیامت تک کے لیے ان پر، کہ گرمی کے باوجود اور سختی کے باوجود، موسم کے حالات کے باوجود کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھانا پسند کرتی ہے۔ سلام ہو ان پر، فرشتوں کے سلام ہیں ان پر، اور پھر جتنے بھی مبارک ہیں سب ان لوگوں کا سلام ہو ان پر، میری ماؤں پر، میری بیٹیوں پر، بہنوں پر، کہ حالات کیسے بھی ہوں، طوفان کیوں نہ آ جائے، بارش کتنی سخت کیوں نہ ہو، اور گرمی کا موسم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، اس کے باوجود یہ امت کی میری مائیں اور بہنیں برابر
برقع بھی پہنتی ہیں اور برابر اپنے چہرے کو ڈھانکتی ہیں تاکہ غیر جو مرد ہے اس کی نگاہیں ان کے چہروں پر نہ پڑے، وہ غلیظ نگاہیں ان کی چہروں پر نہ پڑے، تو سلام ہو ان پر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا اس کا۔ جو یہ تکلیف برداشت کرتے ہیں، اللہ کے لیے تکلیف برداشت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے لیے تکلیف برداشت کرتے ہیں، ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمت کریں، کرونا سے ڈر کر اور اس طریقے سے دوسرے وائرس سے ڈر کر اپنا چہرہ جو پہلے کھلا رہتا تھا بند نہ کریں۔ جس طریقے سے تم کو یہ کرونا وائرس ڈرا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر نہ بھولیں۔ اللہ کے جو احکامات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، اس کو زندہ رکھیں، اس کو باقی رکھیں، اپنی زندگی کے اندر لاگو کریں۔ اور اسی طریقے سے کہ عورت یا مرد، ان کی عقلوں پہ جب پردے پڑ جاتے ہیں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آدمی اگر کسی کے پاس، مرد کے پاس ہو یا عورت کے پاس ہو، مثال کے طور پر چاندی ہے، سونا ہے، ہیرے جواہرات ہیں، تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو فوراً تجوری کے اندر بند کرتے ہیں۔ جو گودریج کی جو موٹی موٹی الماریاں ہوتی ہیں، جو بڑے بڑے لاکرز ہوتے ہیں، اس کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ ساس کو معلوم ہونے دیتے، یہاں تک کہ اپنے سگے بھائی کو معلوم ہونے نہیں دیتے، یہاں تک کہ بعض تو اپنے شوہروں کو بھی معلوم ہونے نہیں دیتے، بعض اپنی بیویوں کو تک معلوم نہیں ہونے دیتے۔ کیوں بھائی؟ چھپا کے رکھو۔ یہ سونا، یہ چاندی، یہ جو ہیرے جواہرات ہے، چھپانے کی چیز ہے، سب مانتے ہیں۔ جو عقل مند ہے وہی مانتا ہے، جو بیوقوف ہے وہ نہیں مانتا ہے، وہ بولتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے میری امت کی ماؤں، میری امت کی بہنوں، میری امت کی بیٹیوں، تم یہ جو معمولی سی جو دھات ہے، چاندی کی ہو، سونے کی ہو، ہیرے کی ہو، اللہ کی قسم تمہاری قدر و قیمت اللہ کے نزدیک اتنی ہے کہ یہ کوہ نور کا ہیرا ہے، جو سونا ہے، چاندی ہے، اس سے بھی زیادہ تمہاری قدر و قیمت ہے، تمہاری منزلت ہے، مگر تم نے آج اپنی قیمت کھو چکی ہو، تم آج اپنی وقعات کو گرا چکی ہو۔ سونے چاندی کی تو قدر و قیمت ہے، مگر آج ایک عورت کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس کے اندر عورت کا بھی ہاتھ ہے، اس کے اندر اپنے شوہروں کا بھی ہاتھ ہے، اس کے اندر اپنے بیٹوں کا بھی ہاتھ ہے، اس کے اندر اپنے بھائیوں کا بھی ہاتھ ہے۔ اور اسی لیے فرمایا گیا کہ ایک عورت 4 مردوں کو کل قیامت کے دن جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ کل قیامت کے دن 4 مردوں کو جہنم کی طرف کھینچ کے لے جائیں گے۔ عورت کا فیصلہ ہوگا نافرمانی پر، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جاؤ اس بندی کو جہنم کے حوالے کرو، تو یہ بندی جہنم کی طرف جائے گی اور پھر مڑ کر اللہ کی طرف دیکھے گی، جائے گی اور پھر مڑ کر دیکھے گی۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس بندی کو میری طرف پلٹا کر پھر لے آؤ، لوٹاؤ اس کو میری طرف، یہ کچھ مجھ سے کہنا چاہتی ہے، میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ پھر جب اس بندی کو لایا جاتا ہے تو پھر اس سے سوال کیا جاتا ہے، میں نے تجھے جہنم کی طرف بھیج دیا تھا اور مڑ مڑ کر تو میری طرف دیکھ رہی ہے، آخر کیا بات ہے؟ تو عورت یہ کہتی ہے کہ اے رب ذوالجلال، اے میرے مالک حقیقی، اے کائنات کے پیدا کرنے والے، میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اس کے اندر میرے باپ کی ذمہ داری تھی کہ حجاب کرنا انہوں نے مجھے نہیں سکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ اس کے باپ کو حاضر کرو اور اس کے بدلے اس کو جہنم میں ڈالو۔ پھر اس کے بعد کہے گی کہ رب ذوالجلال، میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرے شوہر کی ذمہ داری تھی، اس نے مجھے کبھی سورہ نور کی آیتیں تلاوت کر کے نہیں بتایا کہ پردہ کس طریقے سے کرنا ہے، اللہ کے نبی کے احکامات کو اس نے مجھے نہیں سکھلایا، میرا شوہر نہیں بتلایا،
تو پھر اس کے بعد اللہ کہیں گے کہ جاؤ اس کے جرم کے بدلے میں اس کو بھی جہنم رسید کرو۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے بیٹے کا بھی آئے گا اور بھائی کا بھی نمبر آئے گا۔ تو خدا کے لیے مرد حضرات جتنے بھی ہیں، پہلے ان کا علاج کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے باپ اور جتنے بھی بھائی ہونے کے ناطے، شوہر ہونے کے ناطے، بیٹا ہونے کے ناطے ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنی ماؤں کو، ہم اپنی بیویوں کو، اپنے بیٹیوں کو، بہنوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، سورہ نور کی آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ رات رات میں انٹرنیٹ اور رات رات میں واہیات چیزیں تو دیکھ سکتے ہیں، مگر کبھی تم نے نہیں کہا کہ پردہ ایسا کرنا ہے۔ میرے نبی کا پردہ ایسا تھا، امہات المومنین کا پردہ ایسا ہوتا تھا، امہات المومنین کا پردہ ایسا ہوتا تھا، کبھی تم نے نہیں سکھایا۔ تو اس لیے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ اور اسی طریقے سے ایک واقعہ میں عرض کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، دونوں بیویاں ایک ساتھ میں ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طریقے سے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی آئے جن کا نام عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے نیک صحابی تھے، بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے صحابی تھے۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یہ نابینا تھے، یعنی بالکل اندھے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو امہات المومنین دونوں کے دونوں ایسے ہی بیٹھے رہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ان سے پردہ کیوں نہیں کرتی ہیں؟ تو فرمانے لگی، اے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میمونہ، فرمایا کہ ام سلمہ، یہ تو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، عبداللہ بن ام مکتوم یہ تو نابینا ہے، تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔ کیا تم بھی نابینا ہو گئی ہو؟ کیا تمہاری بصارت چلی گئی آنکھوں کی؟ تم تو ان کو دیکھ رہے ہو، تم تو نابینا نہیں ہو۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان دوستو، امت کی میری ماؤں بہنوں، کسی اجنبی مرد پر نگاہ اٹھانا یہ بھی حرام ہے، اور کسی اجنبی عورت پر نگاہ اٹھانا یہ بھی حرام ہے۔ تو یہ واقعات ہمیں پکار کر کہتے ہیں کہ پردہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں بھئی دل میں پردہ ہونا چاہیے، دل میں پردہ ہے، یہ تمام کی تمام باتیں بکواس ہے۔ اگر دل کا ہی پردہ کرنا ہے تو پھر دل میں کھانا کھا لیں، دل کے اندر ہی آپ پانی پی لیں، جو کرنا ہے آپ کی مرضی۔ اسی طریقے سے یہ بکواس باتیں چھوڑیں، دل کا پردہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے چاہے گھر کے اندر دیور ہو، چاہے گھر کے اندر جیٹھ ہو، ان تمام سے بھی پردہ کریں، شرعی پردہ کریں۔ اور اسی طریقے سے عورتیں اپنی قدر و قیمت کو جانیں، عورتیں اپنی قدر و قیمت کو جانیں۔ یہ سونا چاندی نہیں ہے، یہ ہیرے جواہرات سے بھی بڑھ کر تمہاری عزت ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی کے نزدیک۔ تم اپنی قدر و قیمت کو جانیں، کسی اجنبی مرد کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کریں، کسی اجنبی مرد کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کرے، اگر کہ شوہر ہی کیوں نہ کہے، اگر باپ ہی کیوں نہ کہے، بیٹا ہی کیوں نہ کہے، بھائی کیوں نہ کہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے آگے نہ شوہر کی چلے گی، نہ باپ کی چلے گی، نہ بیٹے کی چلے گی، نہ بھائی کی چلے گی۔ اگر چلے گی تو صرف اور صرف میرے رب کی چلے گی تو صرف اور صرف میرے نبی کی چلے گی، اس کے علاوہ کسی کی اور نہیں چلی۔ تو اور اسی طریقے سے ایک شعر بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اکبر الہ آبادی بڑا شاعر گزرا ہے، بہت بڑا شاعر گزرا ہے۔ اب وہ اپنے شعر میں کہتا ہے، بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیبیاں، بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ اچانک جا رہے تھے، پاپ بیچارے دیکھے تو پردہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پھر رہی ہیں آوارہ، پھر رہی ہیں عورتیں، لڑکیاں پھر رہی ہیں۔
تو اکبر الہ آبادی جیسے ہی ان کو دیکھا تو غیرت کی وجہ سے اس کو اتنی غیرت آئی، کہنے لگا کہ میں زمین میں گڑ جانا یہ پسند کرتا تھا. تو اسی لیے فرمایا اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، یعنی ان عورتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جو تم پردہ کرتی تھیں، پہلے جو مائیں پردہ کرتی تھیں، بیویاں بیٹیاں پردہ کرتی تھیں. تو یہ شعر شاعری میں یہ پوچھ رہا اپنی زبان میں، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. یہ عورتیں جواب دیں، اچھی طریقے سے جواب دیں پاپ بیچاریاں، کہ عقل پہ اصل مردوں کے پردہ پڑ گیا ہے، عورتوں کے نہیں ہے بلکہ مردوں کے عقلوں پہ پردہ پڑ گیا. تو اس لیے عورتوں سے زیادہ بھائیوں کی، بیٹوں کی، باپ کی اور شوہروں کی آج اصلاح کرنا بہت ضروری ہے. ساتھ ساتھ ان ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، ان کی بھی تربیت کرنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کی ماؤں کو اور بہنوں کو، بیٹیوں کو اپنی حقیقی قدر و قیمت کیا ہے یہ جاننے کی فکر کریں، اور مرد حضرات بھی جانیں کہ ان کی قدر و قیمت کوہ نور سے بھی زیادہ ہے. جو تم سمجھتے ہو کہ یہ گڑیا ہے، کسی کے سامنے آ جائے، تم سمجھتے ہو کہ اس کے بال کھلے رہیں، اپنے دوست کے سامنے رہے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے رہیں، یہ سراسر حرام ہے، یہ سراسر حرام ہے. یہ ظلم ہے بیٹی پر، یہ ظلم ہے بیوی پر، یہ ظلم ہے بہن پر. یہ تم تمام کے تمام مسئول ہے، تمام کی تمام ذمہ داری تم پر لازم ہے اور تم پر پڑتی ہے. اس لیے تمام کو چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نظر انداز نہ کریں. کل قیامت کے دن ہم کو جواب دینا ہے. آخر میں ایک خاکہ کھینچتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کر ڈالتا ہوں کہ ایک آدمی جب مرتا ہے اور اس کو اس کی قبر میں دفنایا جاتا ہے، سب جانتے ہیں 3 کپڑوں کے اندر اس کو دفنایا جاتا ہے. کتنے؟ 3 کپڑوں کے اندر. مگر قربان جائیے میرے آقا کی شریعت پر، قربان جائیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں پر، قربان جائیے ہمارے اس پاکیزہ دین پر کہ تم اللہ کے سامنے جب اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو جب قبر میں دفناتے ہو تو اس وقت 3 کپڑوں سے ہرگز کام نہیں چلے گا. بعض علماء نے لکھا ہے، بعض مفتیان اکرام نے لکھا ہے، مجبوری کی صورت میں 5 کپڑوں کے اندر اس کو دفن کیا جائے گا. اگر مجبوری نہیں ہے تو 7 کپڑوں کے اندر دفن کیا جائے گا. حضرت فاطمہ سے وہ قول پوچھو، ان سے پوچھو کہ پردہ کیا ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ جب میرا آخری وقت آئے گا اور جب میرا انتقال ہو جائے گا تو شام کے وقت میں عشاء کے بعد میرا جنازہ اٹھانا. اس امت کی ماؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے بڑا سبق ہے. جو خاتون جنت ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ کہہ رہی ہیں کہ جب میرا آخری وقت ہوگا، جب میرا آخری وقت ہوگا، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، جب میرا جنازہ اٹھے گا تو کسی غیر محرم کی نگاہ میرے جنازے پر بھی نہ پڑے. افسوس کہ آج ہم زندہ لاشیں ہو چکے ہیں، زندہ لاشیں بن کر ہم چلتے پھر رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر، اجنبیوں کے لیے سامان زینت بنے ہوئے ہیں. شرم آنی چاہیے ہم تمام کو اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب دفنایا جاتا ہے تو 5 یا 7 کپڑوں کے اندر تمہارے رب کو بھی غیرت آتی ہے کہ اس کی بندی جب اس کے سامنے آئے تو اس کے بال نظر نہ آئے، اس کے سر کے بال نظر نہ آئے، دوپٹہ بھی ہو، سینہ بند بھی ہو، پورے لفافے کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے. اللہ کے نزدیک جب یہ بندی جاتی ہے تو پورے ادب احترام کے ساتھ اس کو باندھا جاتا ہے.
اس کے بال اس کو نہیں دکھائے جاتے ہیں، پورے باندھ دے جاتے ہیں۔ تو میں میری اپنی ماؤں بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تمہیں کیا ہوا؟ تمہارے دوپٹے کہاں گئے اور تمہاری چادریں کہاں گئے؟ یہ جو تم باریک کپڑے پہنتے ہو، فیشنیبل کپڑے پہنتے ہو، اس تمام کو چھوڑ دو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہت ساری عورتیں دنیا میں ایسی ہیں جو بظاہر کپڑے تو پہنتی ہیں مگر آخرت میں وہ ننگی ہوں گی۔ اس کا مطلب صاف ہے، جو کپڑے پہنتے ہیں وہ کپڑے پہننے میں شامل ہی نہیں۔ باریک کپڑے اتنے باریک کہ بازو بھی نظر آئے، باریک کپڑے اتنے کہ سر کے بال بھی نظر آئے، باریک کپڑے اتنے کہ سینہ بھی چھلکے، یہ حرام ہے سے کپڑے پہننا۔ تو اس لیے چاہیے کہ جتنے بھی کپڑے ہیں نکال کے اٹھا کے پھینک دے، جس سے جن کپڑوں سے اپنے بال چھلکتے ہوں، اپنے بازو چھلکتے ہوں، اپنا جسم ظاہر ہوتا ہو۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کی میری ماؤں بہنوں، اسلام کے اندر، شریعت کے اندر تم کو اتنا مقام دیا گیا ہے، کسی مذہب کے اندر، کسی ملت کے اندر، کسی قوم کے اندر اتنا اونچا مقام میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو جو دیا گیا ہے، کسی دین کے اندر نہیں ہے۔ آپ اپنی قدر و قیمت جانیں، اپنی وقات جانیں، تبھی جا کر اس دنیا کے اندر ہم جو اپنی زندگی گزارتے ہیں، آخرت میں بھی ہماری زندگی اللہ تعالیٰ سنوار دے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے باغوں کے اندر پہنچائے۔ جب یہاں پہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر دیتے ہیں۔ کوئی تانا دے تو تانا سنتے رہیں، تو کوئی تانا کسے تو تانے ان کے سنتے رہیں، آخرت میں انشاءاللہ ضرور ضرور اس کا اجر ملے گا۔ دیکھ لیا آپ نے کہ قبر میں جب اتارا جاتا ہے تو تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، 3 کپڑوں میں آپ کو نہیں لپیٹا جاتا بلکہ 7 کپڑوں کے اندر اللہ کے سامنے بھی جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اتنی غیرت کرتے ہیں، جو اپنی بندی کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، پیدا کیا، مگر جب وہ آتی ہے تو اس کے احساس کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، یہی ہمارے لیے آنکھ کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ عورت کپڑوں کے اندر اچھی دکھتی ہے، عورت غیر مرد کے سامنے نہ آئے یہ اچھی لگتی ہے، اجنبی مردوں کی زینت نہ بنے، فیشنیبل زمانے کے ساتھ نہ چلے۔ اسی کے اندر عزت بھی ہے، اسی کے اندر سماج کے اندر احترام بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اگر اس پر عمل نہ کیا گیا تو پھر یوروپ کی جو زندگی ہم نے دیکھی، وہاں کے ایکٹرز جو ہم نے دیکھے، انہوں تو ساری زندگی جو فحاشی کے اندر گزار لیے، پھر بھی کبھی زندگی کے اندر ان کو سکون نہیں ملا۔ جو آج مسلمان فیشن کی طرف بھاگ رہے ہیں، کبھی زندگی کے اندر ان کو سکون نہیں ملا۔ پوچھو ان ایکٹروں سے، پوچھو ان عورتوں سے جو برسر عام اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں، اجنبیوں کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ ایک مرتبہ جب وہ برقع پہن لیتی ہے، اپنی زبان سے کہتی ہے کہ ہمیں جتنا سیکورٹی اور جتنے ہم سیکور محفوظ سمجھتے ہیں، کسی اور مذہب کے اندر ہم نہیں سمجھتے، اور برقعے کے اندر جتنے ہم محفوظ ہیں، یہ کپڑوں کے اندر جو غلیظ کپڑے ہیں، اس کے اندر ہمیں کبھی للچاوی نظروں سے شریر بھی دیکھتے ہیں، بدماش بھی دیکھتے ہیں، اوباش بھی دیکھتے ہیں۔ تو اسی لیے جتنی بھی میری امت کی مائیں بہنیں ہیں، کپڑوں کا اچھا انتظام کریں، اچھا اہتمام کریں، اور شرعی پردے کے مرتے دم تک خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جنت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند مختصر سی باتیں تھیں پردے کے متعلق۔ اگر کسی کو اور پردے کے متعلق کچھ پڑھنا ہے، کچھ پوچھنا ہے، کچھ سننا ہے، تو آپ اپنے نمبر پر بھی آپ رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ ویسے شرعی پردے کے متعلق کئی کتابیں بھی بازار میں ہیں، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، ہندی میں اور تیلگو میں بھی ہے۔ آپ حضرات اس کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں گزاریں۔ اللہ تعالی ہم تمام سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ سنا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔